Zigar de yarda Mola garendare vanya zigar de yarda Mola garendare vanya tu virazi अपना हाँ डरेंदा वञा तेॾा मेॾा हिकु जो है महबूब दा तेॾा मेॾा हिकु जो है महबूब दा वल गरूं अर्श दे दुना घिने मैं इध जुमेदार वञा अर्श दे तू ना घिने मैं इध जुमेदार वञा जिगर दे यार दा मौला गरेदार वञा लोग बणे आज निमाज़ां मेरे ज़िम्मे लाई हो आज निमाज़ां मेरे ज़िम्मे लाई हो मैं तेरे महबूब दे सेरे सुनेदार वञा महबूब दे सेरे सुनेदार वञा जिगर दे यार दा मौला गरेदार वञा तू विराज़ी अपना डरेंदार वञा अल्लाह ताला जल्ला मजदूहुल करीम की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब इमामुल अंबिया सरवर अंबिया अहमद मुज्तबा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत मआब में हदिये दुरूद व सलाम और हदिये नात पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह करीम हक बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब को अमल करके अमली ज़िंदगी अपनाने की भी तौफीक नसीब फरमाए। आज
17 رمضان المبارک جمعے کا دن ہے۔ ہر لمحہ بابرکت، ہر گھڑی باعث رحمت۔ جہاں یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، وہیں عظیم پاک ہستیوں کے وصال کا بھی مہینہ ہے۔ حسن اتفاق کہ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہوا، تو وہ بھی دن جمعے کا۔ حسن اتفاق 10 رمضان المبارک کو امہات المومنین سیدہ طیبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، تو بھی دن جمعے کا آیا۔ اور آج بھی جمعے کا دن ہے۔ 17 رمضان المبارک کو امہات المومنین حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ان کی دینی اور اسلامی خدمات پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ پاک نے انہیں ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ رسالت مآب علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا جہاں انہیں شرف ملا ہے، وہیں وہ بہت بڑی عالمہ بھی تھی، بہت بڑی مفتیہ بھی تھی، اور بہت بڑی فقیہ بھی تھی۔ علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی جو ہے وہ پہرے دار بھی تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر کسی مسئلے کا پتہ نہیں چلتا تھا یا کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا، تو وہ سیدہ اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر اپنے ان مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ ان کی دینی خدمات پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا دن ایک ایسا عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ پاک نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ پیدا فرما دیا۔ آج کا دن 17 رمضان المبارک، جس دن حق و باطل کے درمیان فرق نظر آیا، جنگ بدر کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، آج کے دن کو یوم الفرقان کے دن سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے اور میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ تعالی وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جو ہے وہ چلے گئے، دیگر صحابہ کرام بھی جو ہے وہ ساتھ تھے، وہاں سکون کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے کہ کفار مکہ کو یہ بات جو ہے وہ اچھی نہ لگی، اور انہوں نے جو ہے وہ مدینے کے مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ تکلیف دینے کا مشورہ جو ہے وہ شروع کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیجا کہ وہاں تیری تجارت کا جو بھی نفع ہوگا اس سے ہم جو ہے وہ بہت بڑا اسلحہ، ہتھیار، جنگی آلات خرید کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ یہ بدبخت وہاں ملک شام چلا گیا، ملک شام میں اسے تجارت میں بہت بڑا نفع ملا۔ اب کسی طریقے سے تیرے اور میرے محبوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ کافروں کا یہ ناپاک ارادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو رسالت مآب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابو سفیان واپس آ رہا ہے، مدینے کے راستے سے ہی گزرے گا، اس کے مال کو بھی چھین لو، اس کے سامان کو بھی جو ہے وہ حراست میں لے لو، کیونکہ
نہ مال ہوگا نہ ان کے پاس قوت ہوگی، مالی کمزوری کی وجہ سے یہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ اور رسالت مآب علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا تو پھر کیا ہوا، تیار ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے ابو جہل کے پاس ایک اپنا نمائندہ بھیجا کہ مجھ پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، میری مدد کو پہنچو۔ مختصر جو ہے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جب ابو جہل کو یہ بات پتہ چلی، اس نے اعلان کر دیا، اس نے اپنے جو ہے وہ گریبان کو بھی پھاڑا، اپنے اونٹ کی جو ہے وہ ناک کو بھی چیرا۔ غم و غصے کی وجہ سے عرب کے لوگ جو جاہلانہ جو ہے وہ سوچ رکھنے والے تھے، وہ ایسا کرتے تھے کہ جب کوئی پریشانی کا وقت آتا تو وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ لیتے تھے اور اپنے اونٹ کی ناک بھی جو ہے وہ چیر ڈالتے تھے، اور اس نے جو ہے وہ پکارا الغوث الغوث، مدد کرو، مدد کے لیے نکلو، کہ کیونکہ مسلمان تمہارے قافلے پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ سارے لوگ جو ہے وہ تیار ہو گئے، جو بھی کافر تھے، کافروں کے سردار تھے۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا مالک تھا، جب اس نے اعلان سنا تو وہ چھپنے لگا اور وہ ڈرنے لگا کہ میں اس جنگ میں جو ہے وہ نہیں جاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تو تو بڑا دلیر بنتا تھا، تو تو بڑا بہادر اپنے آپ کو سمجھتا تھا، کیا وجہ ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا وقت آیا تو جو چھپ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا ہے، مسلمانوں کے نبی نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ میں امیہ بن خلف کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کروں گا۔ تو مجھے یقین ہے کائنات کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہو سکتا، مجھے ضرور جو ہے وہ قتل کریں گے، ضرور مجھے جو ہے مار ڈالیں گے، اس لیے میں جو ہے وہ ڈر رہا ہوں۔ تو پھر ابو جہل نے زبردستی جو ہے اسے بھی ساتھ لیا، چل پڑے ابو سفیان کی مدد کے لیے۔ ابو سفیان نے ایک سمندر کا راستہ لیا، مکہ پہنچ گیا۔ اس نے دوبارہ پھر ابو جہل کی طرف جو ہے پیغام بھیجا کہ میں خیر وفیت کے ساتھ اپنے سامان کے ساتھ مکہ پہنچ چکا ہوں، تم بھی واپس آ جاؤ۔ ابو جہل بڑا جو ہے وہ نامراد انسان تھا، وقت کا فرعون تھا۔ اس نے کہا نہیں، جو مرد ہیں کسی کام کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ اس کو سر انجام دے کر واپس لوٹتے ہیں، اب میں واپس نہیں لوٹوں گا، مسلمانوں سے میں جنگ کر کے آؤں گا۔ تو الاختصار کے ساتھ میں کہتا چلوں کہ رسالت امام علیہ السلام 12 رمضان المبارک کو مدینہ المنورہ سے جو ہے وہ چلے، مقام بدر پہنچے۔ بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، بدر نامی ایک انسان وہاں رہتا تھا۔ اس نے اس میدان بدر میں جو ہے وہ ایک کنواں کھدوایا جس کا نام جو ہے وہ چاہے بدر رکھا گیا۔ چاہے بدر یعنی کہ بدر جو کنواں ہے اس کا نام جو ہے وہ چاہے بدر رکھا گیا۔ اس بستی کا جو ہے وہ نام جو قریہ بدر رکھ دیا گیا اس کنویں کی وجہ سے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ بات آپ نے سمجھ لی، بدر نامی انسان نے بدر نامی کنواں جو ہے وہ کھدوایا، پھر بدر بستی جو ہے اس کا نام جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ تو پھر جب یہاں پہنچے، رسالت امام علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ خیمے لگوائے، کفار نے جو ہے وہ دوسرے کنارے پہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنوایا، ایک چھپر بنا دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں جو ہے وہ آرام فرمائیں گے۔ جب چھپر تیار ہو گیا، عریش تیار ہو گیا، صحابہ کرام مشورہ کرنے لگے کہ اب اس چھپر کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اس چھپر کے باہر پہرہ داری جو ہے وہ کون دے گا؟ تو صداقت کے پیکر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ رسالت امام علیہ السلام کی تحفظ و ناموس کی خاطر جو ہے وہ میں پہرہ دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھرے مجمع میں کہا کرتے تھے کہ بتاؤ اشجع الناس، تمام لوگوں میں سے بہادر کون ہے؟ تو کوئی جواب نہ دیتا تو پھر آپ خود ہی فرما دیتے کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کون بہادر ہے تو علی یہی جواب دے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ کائنات میں سب سے بڑے بہادر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مقام بدر پہ جو ہے وہ جب کسی نے بھی ہمارے نبی کی پہرہ داری کا جو ہے وہ
فریضہ سر انجام نہ دیا، اس وقت جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پہرہ داری کا فریضہ سر انجام دیا، اس لیے بہت بڑے بہادر ہیں۔ تو اس جنگ بدر کے موقع پر جو آج ہی 17 رمضان المبارک کو ہی جمعے کا دن تھا، حسن اتفاق آج بھی 17 رمضان المبارک ہے اور جمعے کا دن ہے۔ تو 313 جو ہے وہ صحابی رسول تھے، اور ادھر کفار کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں تھی۔ ان کے پاس سامان بھی جو ہے وہ تھوڑا، ہتھیار بھی تھوڑے، سواریاں بھی تھوڑی، ان کے پاس سامان بھی کثیر ہے، تعداد بھی زیادہ ہے۔ جب یہاں بالکل جو ہے وہ صف بندی ہو گئی، کفار اپنی طرف سے جو ہے وہ تیار ہیں، مسلمان میرے نبی کے جانثار، دین اسلام کی سربلندی و بقا کی خاطر، میرے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے جانثار بھی جو ہے وہ تیار ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اس عریش میں، اپنے خیمے میں، اپنے اس چھپر کے اندر تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب تیرے اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر جب دونوں طرف سے صف آرائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، مسلمان صحابہ کرام جانثار صحابہ بھی تیار ہیں، کفار بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف جو ہے وہ رحمان کا لشکر ہے، دوسری طرف شیطان کا لشکر، ایک طرف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے محبوب کے پیارے صحابی ہیں جو جانوں پر نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف کفار کا لشکر ہے۔ عجیب منظر ہے، آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا، ایک طرف اللہ کو ماننے والے ہیں، دوسری طرف شیطان کی ماننے والے، ایک طرف حق کو ماننے والے، دوسری طرف باطل کا پرچار کرنے والے، ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی جا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ شیطان کے چاہنے والے، شیطان کے ماننے والے جو ہے وہ گانے بجا رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب دونوں طرف سے صف آرائی مکمل ہو چکی ہے، میرے اور تیرے نبی جو ہے وہ چھپر میں تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرا پروردگار تو جانتا ہے، تو خوب جانتا ہے آج حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ جنگ شروع ہونے والی ہے، اور تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ بالکل تھوڑی ہے، مخالفین کی تعداد زیادہ ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس وعدے کو پورا فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اگر یہ چند نفوس، چند شخصیات تیرے ماننے والے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج اس اگر جنگ میں شہید ہو گئے تو پوری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب کے محبوب نے جو ہے وہ دعا فرمائی، اگر یہ چند ایک شخصیات نفوس قدسیہ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور جام شہادت نوش کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بس میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا مکمل فرمائی، کریم رب نے جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت بھیج دی، پہلے 1000 فرشتوں کی جو ہے وہ فوج آئی، پھر 1000 کی آئی، پھر 1000 کی آئی، اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جیسا کہ رب کائنات نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے مسلمانوں تمہاری بدر کے مقام پہ، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بے سر و سامانی کی حال میں تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ جو ہے وہ تم شکر ادا کرو۔ پھر کیا ہوا؟ کفار میں سے کافروں کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جو ہے وہ بہادر، عتبہ، شیبہ، ولید، دیگر جو ہے وہ نکلے اور انہوں نے کہا حل میں مبارز ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے جانثار صحابہ میں سے ان کے مقابلے میں بھیجا، تو ان نبی کے غلاموں نے جو ہے انہیں ایک لمحے میں جو ہے واصل جہنم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی،
صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی دشمن کو مارنے کا ارادہ کرتے تھے ہمارے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو چکا ہوتا تھا۔ اور رسالت مآب علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ وہ فرشتوں کی مدد تھی، تم سے پہلے جو ہے وہ رب تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ اس کو واصل جہنم کر چکے ہوتے تھے۔ تو احباب ذی وقار، یہ معرکہ جنگ بدر کا بہت عظیم الشان جو ہے وہ غزوہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی۔ پہلی جو ہے وہ جنگ غزوہ بدر، اللہ پاک نے تھوڑی جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد کو اپنی مدد سے غلبہ عطا فرمایا، کافروں پر جو ہے وہ غالب آ گئے، اللہ نے دین اسلام کا پرچم جو ہے وہ سر بلند کیا۔ اور احباب ذی وقار، جہاں اس جنگ بدر کے موقع پہ عظیم جو ہے وہ فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہاں جو ہے وہ بہت سے معجزات بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے۔ صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے، کافروں کی طرف سے جو ہے تیر آیا، آپ کی جو ہے وہ آنکھ میں لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آپ نے ہاتھ پہ اٹھایا، رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ جو ہے وہ یہ ڈھیلا باہر آ گیا ہے، کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا دعا پہ دہن لگایا، ڈھیلا آنکھ پہ لگایا، آنکھ جو ہے وہ صحیح ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور مقام پہ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، دو ننھے منھے معصوم بچے میرے جو ہے وہ آس پاس تھے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف۔ جب میں نے یہ دیکھا میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے کسی جو ہے وہ دلیر اور بہادر مجاہد کے درمیان ہونا چاہیے تھا، بچوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو ان بچوں نے پوچھا کہ چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم نے قسم کھائی ہے کہ ماریں گے یا مر جائیں گے یا ماریں گے ہم ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ہم یا مر جائیں گے یا اسے واصل جہنم کر دیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے کہا کہ وہ رہا ابو جہل جو گھوڑے پہ جو ہے وہ ٹہل رہا تھا، یہ دونوں ننھے منھے معصوم میرے مصطفیٰ کے جو ہے وہ لشکر کے سپاہی وہاں پہنچے، حملہ کیا دونوں بھائیوں نے، ابو جہل کو نیچے گرا کر واپس آ رہے تھے کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ایک جو ہے وہ بھائی کے کندھے پہ جو ہے وہ تلوار چلائی، کندھا جو ہے وہ جسم سے جدا ہو گیا لیکن تھوڑا سا باقی اٹک گیا، تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے جو ہے وہ بہادری کے ساتھ جو ہے وہ پاؤں کے نیچے رکھ کر اسے کھینچا اور اپنے بازو کو علیحدہ کر کے اٹھا کر میرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو تو واصل جہنم کر دیا ہے، اس کو شدید زخمی کر دیا، لیکن یہ میرا جو ہے بازو میرے جسم سے جدا ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا، بازو جو ہے وہ آپ نے صحیح کر دیا۔ شاعر نے قلم اٹھائی اور کیا اس نے خوب کہا میرے محبوب کی شان میں کہ کٹیچی ہوئی آنکھیں موڑ داؤ، کٹیچے ہوئے ہاتھی جوڑ دا، کٹیچی ہوئی آنکھیں موڑ داؤ، کٹیچے ہوئے ہاتھی جوڑ دا، زبانہ بھی جو گنگیا دیا، او گلا بھی کرا جان دا، مدینے والا منا دلال لگیاں نبھا جان دا، مدینے والا۔ اور پھر جب اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، 14 صحابی رسول جام شہادت نوش کر گئے، 70 ادھر کافر جو ہے واصل جہنم ہوئے، 70 کو قیدی بنا دیا گیا۔ ان میں سے میرے محبوب کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے مشورہ فرمایا اپنے صحابہ سے، بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ بڑے جو ہے وہ دشمن ہیں اسلام کے، انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، ہر رشتہ دار اپنے قریبی رشتہ دار کو جو ہے وہ قتل کرے۔ اے محبوب آپ اپنے چچا عباس کو جو ہے وہ قتل کریں، ابوبکر اپنے بیٹے عبداللہ کو جو ہے وہ قتل کریں، میں اپنے جو ہے وہ بھتیجے کو جو ہے وہ قتل کرتا ہوں، اسی طرح جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ ان کو واصل جہنم کر دے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ابوبکر صدیق کا مشورہ پسند ہے کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔
پھر میرے محبوب نے بڑی خوبصورت بات کی، آئے صدیق تیرا حال حضرت ابراہیم پیغمبر خدا جیسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، یا اللہ فمن تابعانی فإنہ منی، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے، من عصانی، جو میرا کہنا نہیں مانے گا، فإنک غفور رحیم، تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، انہیں معاف کر دے، تیرے بندے ہیں، انہیں سزا دے، جو ہے وہ تیرے بندے ہیں۔ لیکن انہوں نے یعنی کہ نرمی کا جو ہے وہ سلوک کیا۔ اے عمر تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین میں کسی گھر کافر کا گھر جو ہے باقی نہ بچے، ساروں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اس مشورے پر عمل ہوا، فدیہ لے کر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عباس میرے محبوب کے چچا سے میرے محبوب مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تم بھی فدیہ دو، جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، میں کہاں سے جو ہے تمہیں فدیہ دوں؟ کیا تو چاہتا ہے تیرا چچا مکہ میں بھکاری بن کر لوگوں سے پیسے لے اور پیسے اکٹھے کر کے تمہیں دے، پھر تمہیں مجھے آزاد کرو گے؟ میں جو ہے وہ یہ نہیں کروں گا، نہ میرے پاس ہیں نہ میں پیسے دوں گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام غیب جاننے والے نبی نے، آج کہا جاتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جب حضرت عباس کی یہ بات سنی نا، آپ فرمایا میرے چچا تیرے پاس کوئی پیسہ نہیں؟ کہا میرے پاس ہوتے تو میں دے نہ دیتا۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ 400 درہم کہاں ہیں جب تو مکہ سے جو ہے وہ یہاں آ رہا تھا، میری چچی ام فضل کو تو نے دیے تھے، اور تو نے یہ بھی کہا تھا اگر میں واپس آ جاؤں تو یہ پیسے لے لوں گا، درہم دینار لے لوں گا، اگر نہ آیا تو میرے بیٹوں میں تقسیم کر دینا، وہ پیسے کہاں ہیں؟ تو جب حضرت عباس نے یہ سنا کہ وہ جو درہم و دینار تھے ان کا راز یا مجھے پتا تھا یا میری بیوی کو پتا ہے اور تو کوئی نہیں جانتا تھا، تو جو نبی دل کی خبریں بھی جانتا ہو، جو نبی میرے گھر کے حالات بھی جانتا ہے، وہ نبی جھوٹا نہیں بلکہ وہ نبی سچا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر نبی کی غلامی میں جو ہے وہ داخل ہو گئے، اور فرمایا کہ جو نبی گھر کی خبریں جانتا ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ علم غیب کو دیکھ کر حضرت عباس جو ہے وہ ایمان لائے۔ اور اباب ذیبکر جنگ بدر کا واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے۔ آج کے دن 17 رمضان المبارک جمعے کے دن جو ہے وہ رونما ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ پورے واقعات میں، پورے جنگ میں جو ہے بڑے معجزات جو ہے وہ ظہور ہوئے، ظاہر ہوئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ وہاں ایک عشاق کے لیے، میرے نبی کے ساتھ عشق اور محبت کرنے والوں کے لیے ایک بہت عجیب جو ہے واقعہ بھی جہاں جو ہے وہ جنگ بدر کے موقع پہ جو ہے وہ نظر آیا۔ وہ کیا تھا کہ جب میرے اور تیرے نبی علیہ السلام صف بندی فرما رہے تھے، پہلے عرب کے لوگ جو ہے وہ منتشر ہو کر جنگیں لڑتے تھے، تنہا تنہا ہو کر لڑتے تھے، لیکن یہ پہلی جنگ بدر تھی کہ جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ صف بندی فرمائی اپنے صحابہ کی۔ غیر مسلم جو مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تعریف کی کہ مسلمانوں نے جو صف بندی جو ہے وہ بنائی، اس کی جو ہے وہ آج نہیں بلکہ صبح قیامت تک جو ہے وہ تعریف ہوتی رہے گی۔ ایسا قانون اور ایسی جو ہے وہ صف بندی فرمائی کہ رہتی دنیا تک جو ہے صف بندی کا چرچا ہوتا رہے گا۔ تو اس جنگ میں جب صف بندی فرما رہے تھے، میرے نبی کے غلام حضرت صفواد یہ جان بوجھ کر تھوڑا سا صف سے آگے جو ہے وہ نکل کھڑے ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کے پیارے صحابی حضرت صفواد رضی اللہ تعالی عنہ صف سے آگے کھڑے ہو گئے، میرے نبی علیہ السلام نے تیر کے ساتھ تھوڑا سا اسے پیچھے فرمایا، استوی یا صفواد، اے صفواد اپنی صف کو جو ہے وہ سیدھی کرو۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی بارگاہ تو بڑی انصاف کی بارگاہ ہے، آپ کو رب کائنات نے بڑا منصف بنا کر بھیجا ہے، آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے جو مجھے یہ تیر لگایا ہے نا میرے جسم پہ، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ سننا تھا، صحابہ کرام نے بھی یہ بات سنی تو حیران ہو گئے کہ یہ صفواد کو کیا ہو گیا، اس کی اتنی جرت، اتنی اس کی جو ہے وہ دلیری کہ یہ ہمارے نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لے لو بدلہ۔ آپ نے اپنی جو ہے وہ جسم مبارک سے زیرہ اتاری اور آپ نے قمیض مبارک اوپر کی، فرمایا کہ یہ لو تیر، جس تیر سے میں نے تیرے جسم کو جو ہے وہ مس کیا ہے، یہ مجھ سے بدلہ لے لو۔
بس اس نے تیر جو ہے وہ پکڑا، تیر پکڑنا تھا کہ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں۔ جو میدان بدر میں جتنے صحابی تھے نا، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا رونے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا بات تمہیں کیا ہو گیا ہے، تیری یہ جرت کہ تو ہمارے نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں لوں گا۔ صداقت کے پیکر ابوبکر صدیق آگے آئے، فرمایا کہ اگر تو نے بدلہ لینا ہی ہے تو مجھ سے لے لو۔ علی شیر خدا آئے، فرمایا کہ بدلہ لینا ہے تو آئے اس بعد ہم سے لے لو، یہ تو اتنا جو ہے وہ دلیری کر رہا ہے کہ ہمارے نبی سے بدلہ لے گا۔ اس نے کہا نہیں، جس نے مجھے جو ہے وہ تیر جو ہے وہ لگایا ہے میں اسی سے بدلہ لوں گا۔ تو آسمان دنیا نے یہ دیکھا جب میرے نبی نے جو ہے وہ اجازت عطا فرمائی نا کہ جاؤ آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، میرے نبی نے اپنی قمیض مبارک جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر کی، یہ غلام رسول میرے نبی کا غلام دوڑ کر آیا، میرے نبی کے جو ہے وہ جسم کو بوسہ دینے لگا، اور اس نے بوسہ جو ہے وہ لینا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام حیران ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا بات تو نے تو بدلہ لینا تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے آخری جو ہے وہ زندگی کے لمحات ہیں، میں ان قریب اس میدان میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں گا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنے زندگی کے آخری لمحے میں جو ہے وہ آپ کے جسم عطر سے اپنا جسم جو ہے وہ مس کر لوں، تاکہ جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما سکے۔ اب آپ زیواکار پتہ چل گیا کہ جو نبی کے غلام ہیں، نبی کے دین کی سربلندی اور بقا کی خاطر، نبی کے حرمت رسول، تحفظ ناموس رسالت کی خاطر جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے دل کے اندر میرے نبی کا کتنا عشق اور کتنی محبت جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ وہ نہیں بلکہ آج تک، بلکہ تعصب و قیامت نبی کا ہر غلام، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، چاہے وہ محراب و منبر کا مالک وارث ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی کے ہے، میرے نبی کے عشق میں تحفظ ناموس رسالت کی خاطر جو ہے مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہے، جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عشاق ہیں، میرے نبی کی عاشق ہیں، وہ تو یہی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا جو ہے وہ ہمارے خواب میں جو ہے وہ دیدار کرا دے۔ جب ہمیں اپنے آقا کا دیدار ہو جائے گا تو ہم تحفے میں جو ہے وہ اپنی آنکھوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے، ہمارا جو ہے وہ نذرانہ بھی ہو جائے گا، ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا درشن بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو شاعر نے قلم اٹھائی اور کیا کہا کہ جی جاتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی جاتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن تو درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ دل میں تجھے رکھ لوں۔ آج کا دن 17 رمضان مبارک جمعے ہی کے دن غزوہ بدر جو ہے واقع ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح نصیب فرمائی اور دین اسلام کو اللہ نے اس دن پہلی فتح عظیم نصیب فرمائی۔ اللہ پاک جل شانہ اسی طرح جو ہے وہ دین اسلام کا پرچم جو ہے وہ سر بلند رکھے۔ اور دوستو آج 17 رمضان مبارک ہو چکی ہے، دوسرے عشرے کے جو ہے وہ آخری ایام ہیں، تیسرا عشرہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس میں فرزندان اسلام دیگر عبادات کے ساتھ اعتکاف بھی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تمام جو ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ قسمت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ بیٹھیں گے، اور آخری عشرے میں وظیفہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے، کہ شب قدر کا آخری عشرہ ہے، شب قدر اس میں ایک رات ہوتی ہے 21 یا 23 25 27، میرے نبی سے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں، تو میرے محبوب نے یہی وظیفہ جو ہے بتایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی، یہ جو ہے وہ ہر وقت پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں سے جو ہے وہ ان کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ پاک کے محبوب نے جو ہے وہ اس مہینے میں صدقہ فطر جو ہے واجب قرار دیا۔
صدقہ فطر واجب کرنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا یا اپنی بدبختی بد نصیبی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، وہ بھی جو ہے صدقہ فطر ضرور نکالے گا۔ صدقہ فطر امسال جو قیمت بنتی ہے وہ 110 روپیہ فی کس، ہر آدمی کی طرف سے جو ہے وہ نکالنا ہے، مرد و خواتین بچے جتنے بزرگ رہتے ہیں گھر میں ہر کی طرف سے نکالنا ہے۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق ہے، رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو ان کو دینا ہے۔ ہر سال آپ دینی ادارہ، جس ادارے کا میں طالب علم ہوں، دارالعلوم جامعہ حسنیہ رضویہ، میرے استاد مولانا فیض احمد صاحب نے جس کی بنیاد رکھی، اس شہر میں کثیر تعداد میں حقدار جو ہے پڑھتے ہیں، تو آپ وہاں بھی جو ہے وہ دیا کریں اپنا فطرانہ زکوٰۃ۔ اگر نہیں جا سکتے مجھے دے دیں، میں آپ کے امانت وہاں پہنچا دوں گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔